معبد کی بکری میں برکت پیدا کر دے۔ جو ہی آقا یہ دعا پڑھتے ہیں، آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ بکری کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے اور اس قدر دودھ بھر جاتا کہ پیارے آقا فرماتے اے معبد برتن لے آؤ۔ برتن لایا جاتا، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا۔ پیارے آقا وہ برتن معبد کو دیتے کہ معبد یہ دودھ لے۔ معبد کہتی نہیں پہلے آپ پئیں۔ پیارے آقا فرماتے پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر کے لوگوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، پیارے آقا کے ساتھیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، پھر خود آخر میں پیارے آقا دودھ پیتے ہیں اور پیتے ہوئے کہتے ہیں ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے پہلے لوگوں کو پلاتا ہے پھر خود آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر میرا جو میر خانہ بنا، سب چاند سورج گم بنے ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ اب معبد کا دل آ رہا ہے اس محمد عربی پر کہ ہائے یہ کون کمال والا آیا جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اے معبد اور برتن لے آؤ۔ گھر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، وہ برتن بھی دودھ سے بھر جاتا، پھر فوراً پیارے آقا چلے جاتے ہیں۔ معبد آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی کہ یہ کون ایسا حسین و جمیل آیا، ایسا منفرد حسن کہ آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا چلے جاتے ہیں، معبد نام تک نہیں جانتی۔ ابو معبد معبد کے شوہر بکریاں چرا کے جب خیمے کے اندر اپنے ریوڑ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا؟ آج گھر کی رونق دوبالا ہو چکی ہے، گھر میں آج خیمے کے اندر خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ پیارے آقا ارے میں کہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے اس محمد عربی کا گزر مدینہ کی گلیوں سے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں تو انہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوتی ہوگی؟ اے معبد کون آیا تھا؟ معبد نام تک نہیں جانتی۔ معبد کہتی ہے کہ آنے والا آیا تھا جس کے آنے سے گھر میں رونق آئی، جس کے آنے سے گھر میں برکت آئی۔ انہوں نے ایک دعا پڑھی اور دعا میں برکت کے الفاظ تھے اللہم بارک لہا فی شاتہا۔ معبد نام تو نہیں جانتی۔ معبد کہتی ہے کہ آنے والا آیا تھا جس کا نام وہ یوں بتاتی ہے کہ ایک مبارک تھا۔ ابو معبد کہتے ہیں کہ اے معبد وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے، عرب کی اس خاتون نے پیارے آقا کے حسن کا، اس پیکر نور کا نقشہ اس انداز سے کھینچا کہ رب کائنات کی قسم ساری دنیا حیران و ششدر رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو ایسی حقیقت شناس بنایا اور ایسی حقیقت ترجمان آنکھ اور زبان سے نوازا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں دیوانے ہو آقا کے، تو سنو کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاعت ملیح الوجہ قسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عینیہ دعج وفی عنقہ سبع قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم۔ معبد کہتی ہے کہ میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کا چہرہ بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، چہرے میں ملاحت تھی۔ معبد کہتی ہے کہ ایک آنے والا آیا تھا اور اس کا انداز کچھ یوں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معبد یہ الفاظ گناتی ہے اور کہتی ہے قسیم وسیم، وہ قسیم تھا، وہ وسیم تھا۔ اچھا قسیم کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو حسین اور جمیل میں فرق بتایا، لیکن آج باری ہے قسیم اور وسیم کی۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو الگ الگ اپنی امتیازی خصوصیت رکھتا ہو۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے آنکھ تو خوبصورت ہے لیکن ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہے، انداز اتنے خوبصورت نہیں ہے، بال اتنے خوبصورت نہیں ہے۔ معبد کہتی ہے قسیم، وہ مبارک ایسا تھا کہ وہ قسیم تھا کہ اگر ان کی آنکھیں دیکھیں تو کائنات میں ان کی جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، ان کے جس طرح ہونٹ ہیں کائنات میں ان کے جیسے کسی کے لب نہیں ہے، ان کے جو انداز تھے کائنات میں ان کے جیسے کسی کے انداز نہیں، جو ان کا اشارہ تھا کائنات میں ان کے جیسے کسی کے اشارہ نہیں۔ معبد کہتی ہے قسیم وسیم،
وہ قسیم بھی تھا، وسیم بھی تھا۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ جسے ایک مرتبہ دیکھیں تو بار بار دیکھنے کا من کرے۔ دنیا کے کسی بھی حسین کو آپ ایک مرتبہ دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھیں، 3 مرتبہ دیکھیں، رفتہ رفتہ دلچسپی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن ام معبد کہتی ہے قسیم وسیم، وہ مبارک وسیم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ایک مرتبہ دیکھیں وہی بات ہے، دوسری مرتبہ دیکھیں وہی بات ہے، تیسری مرتبہ دیکھیں وہی بات ہے۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے۔ وفی صوتہ سہل، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز۔ وفی عینیہ داج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابر پتلے پتلے۔ پیارے آقا کی آنکھوں کے حسن کے بارے میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ بیان کیے، آپ بھی سنیے۔ اشکل، اکحل، ابرج، احوج، انجل، یہ پیارے آقا کی آنکھوں کے حسن کے بارے میں سیرت نگاروں نے، عربی دانے بیان کیے، جن کی آنکھوں کے نینوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو 7 الفاظ بیان کیے، اور سب کا ترجمہ ایک ہے کہ میرے آقا کی ایسی آنکھیں ہیں کہ اللہ نے ویسی کسی اور کی بنائی ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا جب آئے تو پھر ام بابت کہتی ہے وہ مبارک ایسا تھا کہ وفی عنقہ سطر، گردن مبارک چمکدار تھی۔ پیارے آقا کے اگر ریش کی بات کی جائے تو ریش مبارک آپ کی گھنی تھی، اور اسی طریقے سے اگر چہرے کی بات کی جائے تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہی، گویا کے چہرے میں سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہو۔ پیارے آقا کی ناک باریک تھی جس پر ہمیشہ نور چمکتا نظر آتا تھا، آپ کے بازو لمبے تھے اور انگلیاں کشادی تھی، سیدھی تھی، اور پیارے آقا کے ہاتھ اور پیر کی رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اگر کسی کے ہاتھ اور پیر کی رگیں نظر آتی ہوں تو یہ بھی حسن کے خلاف ہے، یہ بھی حسن کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے آپ کے پیٹ کے بارے میں تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا جب تذکرہ ہو تو مستوی صدری والبطن، آپ کے پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھے۔ اگر کسی کا پیٹ باہر ہو سینہ اندر ہو تو یہ بھی حسن کے خلاف ہے، یا سینہ باہر ہو پیٹ اندر ہو، یہ بھی حسن کے خلاف ہے۔ ام معبد کہتی ہے وہ مبارک ایسا تھا کہ مستوی صدری والبطن، اس کا پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھا۔ اچھا، ام معبد کا آخری جملہ اگر آپ سن لیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ جملہ پسند آئے تو واجب نہیں اوجب سمجھ کر، ضروری نہیں اشد ضروری سمجھ کر سبحان اللہ کی صدائیں لگائیے گا۔ ام معبد کہتی وہ مبارک ایسا تھا کہ اگر اس کو دور سے دیکھو تو بہت پیارا لگتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن قریب اگر جا کر دیکھیں تو یار وہ بات نہیں ہے۔ ام معبد کہتی ہے وہ مبارک ایسا تھا کہ اگر اسے دور سے دیکھو تو بہت پیارا لگتا تھا، اور قریب سے دیکھو وہ حسنہ من قریب، قریب جا کے دیکھو تو دل چاہتا تھا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دل کہتا تھا دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور پیارا۔ پیارے آقا کو جس نے قریب سے دیکھا، ام معبد کہتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب سے دیکھے تو انہوں نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا، اور یہ بھی نہیں کہا ما رأیت رجلا، کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی۔ کہا پوری کائنات میں جتنے بھی حسن دیکھے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چاند شرما جاتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خود للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو دیکھ کر، آ گرے کالی گھٹا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ جس نے پیارے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا میں نے پیارے آقا جیسی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی، اور جس نے 1400 سال کے بعد دیکھا اس نے کیا کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ پیارے آقا کو جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا،
کہ وحسن من کلم درقت عینی، میں نے محمد عربی کی اگر سیرت کی بات کی جائے، وحسن من کلم درقت عینی، پیارے آقا جیسی آنکھیں کسی کی اللہ رب العزت نے تو بنائی نہیں، آپ کے حسن کی بات کی جائے، وَأَجْمَلَ مِن كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ کی بات اگر کی جائے تو آج تک کسی ماں نے آپ کے جیسے صورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا ہے، جو ان کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات صرف کتابوں سے ہی نہیں بلکہ علماء کرام کے مشاہدات سے بھی ہوتے ہیں۔ کتابوں سے انہیں سمجھاؤں یا تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے، اور رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے، میرے دل کی ہے یہ آرزو دن رات اسے دیکھا کروں۔ سوچا تھا اور بھی سناؤں گا مگر نہ دل کے ارماں پورے ہوئے تھے، غضب ہوا کہ سحر ہو گئی، سحر ہونے سے قبل عزم کر لیں، انہی باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔